بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال: كنا نقول في الجاهلية أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا، فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك. رواہ ابو داود۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے انعم اللہ بک عینا وانعم صباحا، یعنی اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے اور تمہاری صبح خوشگوار بنائے، لیکن جب اسلام آیا تو ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔ دوستو، اسلام میں ہر چیز کے آداب سکھائے گئے، ملاقات کا ادب، کسی سے رخصت لینا ہے جانا ہے اس کا ادب، ہر چیز کا ادب ہے۔ تو ان آداب میں سے سلام سب سے بنیادی ادب ہے کہ جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں تو پہلی ملاقات میں ملتے ہی سب سے پہلے سلام کہنا ہے۔ آپ کسی سے رخصت لے رہے ہیں تو رخصت لیتے وقت آپ نے سلام کہنا ہے۔ تو یہ سلام کے بارے میں ہم پچھلے کچھ دنوں سے پڑھ رہے ہیں اور یہ بنیادی آداب میں سے ایک ادب ہے۔ ہمارے یہاں یہ کلمات بہت رواج پا رہے ہیں، صبح بخیر، شام بخیر، یا گڈ مارننگ یا گڈ نائٹ وغیرہ۔ یہ کلمات ہمارے یہاں ہمارے بچوں کے لیے ہم لوگ آپس میں گھروں میں یہ کلمات استعمال کرتے ہیں، جبکہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس سے ملتے جلتے معانی کے کلمات حضور کے زمانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے۔ انعم صباحن کا معنی وہی ہے جو ہمارے یہاں صبح بخیر کا معنی ہوتا ہے، انعم اللہ بک عینا۔ تو یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے، گویا یہ دعائیہ کلمات ہیں، گو کہ یہ دعائیہ کلمات ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد ان سے منع کر دے۔ منع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اب ان دعا دی ہی نہیں جا سکتی، منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہل سلام سے کی جائے، یعنی جب کسی سے صبح کے وقت مل رہے ہیں تو پہلے سلام کیا جائے، اس کے بعد دوسری کوئی بات کی جائے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات فرمائی ہے کہ پہلے سلام پھر کلام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، کہ سلام کلام سے پہلے ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اس بات کی عادت بنائیں کہ سب سے پہلے سلام کہیں، اور باقی یہ جو کلمات معروف ہو گئے کوشش تو کریں کہ ان سے گریز ہی کریں، جائز تو ہیں ان کا کہنا، لیکن جو اسلام نے صحیح بات تلقین کی ہے ہمیں اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔